مسافر ایک بار موسم خریف کے آخری دنوں میں وادی سوات میں داخل ہوا۔ ایک پہاڑی موڑ کاٹتے ہوئے ہوا کا جھونکا موٹر کی کھڑکی سے در آیا۔ یہ عام کوہستانی جھونکوں سے بہت مختلف تھا۔ اس جھونکے میں ہوا برائے نام تھی، اور وہ بھی کسی کی ناز برداری اور باد برداری میں مصروف تھی۔ یہ ایک خالص خوشبو کا جھونکا تھا۔ اس میں ہوا کی شرح 10% سے بھی کم ہوگی۔ موٹر روک کر مسافروں نے لمبے لمبے سانس لیے، اور ہر سانس میں دھان کے کھیتوں کی سوندھی سوندھی بانس کے ساتھ خودرو جنگلی پھولوں کی ہبکار، اور ساون میں نہائے ہوئے درختوں کے جسم سے پھوٹنے والی مشک بھی شامل تھی۔ پوری وادی ایک گندی خانہ بنی ہوئی تھی۔ موٹر پہاڑی ڈھلوان سے وادی میں کیا اتری کہ اس کے مسافر خوشبو میں اترتے چلے گئے۔ مسافر نے زندگی کی سب سے معطر سانسیں لنکا کی ایک پہاڑی پر لی ہیں۔ جزیرے کے وسط میں آدم چوٹی کے سائے تلے ایک پہاڑی مقام پیڑا دانیہ ہے، جہاں ایک نباتاتی ذخیرہ ہے۔ 100 سال پہلے کسی خوش مذاق نے بل کھاتے دریا کے کنارے تنگ وادی کا یہ لہریہ قطعہ ہرے بھرے ذخیرے کے لیے منتخب کیا۔ اس ذخیرہ کو دیکھنے کے لیے علم اور حسن کے رسیاب بڑے دور دور سے آتے ہیں۔ اپنی اپنی بساط کے مطابق کسی کو اس ذخیرہ سے خبر ملتی ہے اور کسی کو آگہی۔ اس ذخیرہ میں ایک مہکتا ہوا قطعہ ہے۔ اس کی طرف رخ کریں تو خوشبو استقبال کے لیے بہت آگے تک آ جاتی ہے، اور وہاں سے رخصت ہوں تو دور تک تعاقب کرتی ہے۔ اس قطعہ میں ہر شجر سایہ دار ہو یا نہ ہو، خوشبودار ضرور ہے، حتیٰ کہ جھاڑیوں اور پودے بھی ختن کے ہرنوں کی ڈار کی طرح پرے باندھے ہوئے ہیں۔ خوشبو قطعہ کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے اور جگہ جگہ سے پھوٹ رہی ہے۔ پھولوں سے بھرے ہوئے باغ میں خوش رنگی بہت ہوتی ہے اور خوشبو کم کم۔ اس قطعہ میں پھول کم تھے اور خوشبو زیادہ۔ گائیڈ نے کہا، خوشبو اس درخت کے پھل میں ہے اور اس کے بیج میں، اس کے پتوں میں ہے اور اس کی کلیوں میں، اس کے چھلکے میں ہے اور اس کی چھال میں۔ پھر ایک درخت کے پاس جا کر چاقو سے زمین کریدی اور ننگی جڑ میں اسے کھبو دیا۔ گائیڈ کے پیچھے پرب باندھ کر چلنے والے سیاحوں نے حیران اور یک زبان ہو کر کہا، اور خوشبو اس کی درخت کی جڑ میں ہے۔ مسافر نے بڑھ کر اس جڑ کا ننھا سا ٹکڑا ہاتھ سے توڑنا چاہا، مگر ناکام رہا۔ اس کے ہاتھوں میں جڑ سے لپٹی ہوئی مٹی لگ گئی، جس نے اسے رومال سے پونچھ لیا۔ رومال ہوٹل کی سٹیم لانڈری سے واپس آیا تو یوں لگا جیسے کسی نے ابھی نہا کر کوئی شوق اور پیچھے پڑ جانے والی خوشبو لگائی ہو۔ گائیڈ اپنے فرائض کی ادائیگی کے انہماک میں یہ بھول گیا کہ کچھ واجبات مسافروں کے بھی ہوتے ہیں۔ سطح پر رہنے والے یہ بھول جاتے ہیں کہ بعض مقامات ڈوبنے کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ لوگ خاموشی اور تنہائی کی تلاش میں تھے، مگر گائیڈ ان کو جمع کر کے اپنا ازبر سبق بآواز بلند فرفر سنانے پر مصر تھا۔ وہ علم میں اضافہ کرنا چاہتا تھا، مگر ایسا علم جو غیر ضروری تفصیل ہو اور لطف کو کرکرا کر دے، آخر کس کام کا؟ اس قطعہ میں ادب نے بتاتی اصطلاحیں دہرانا، یہاں تک کہ پودوں کے عام فہم نام بتانا بھی اس قسم کی بے مزہ محنت تھی۔ یہ لکڑی اد ہے، وہ گوند لبان، یہ پھل فل ہے اور وہ بیج جائفل، یہ پتا ساج ہے اور وہ تیج پات، یہ کلی الائچی ہے اور وہ پوتھی لونگ، یہ چھال دار چینی ہے اور وہ جڑ ٹہنی، یہ دھنیا ہے اور وہ بادیاں، یہ زیرہ ہے وہ الائچی۔ بہت سی خوشبوئیں اس قبیلہ سے تعلق رکھتی تھیں، جنہیں عرف عام میں گرم مسالہ کہتے ہیں۔ ان کے نام سن کر افسوس ہوا کہ دوزخ شکم کے ایندھن اور رسوئی کی جتا کی آگ میں کیسی کیسی خوشبوئیں جلنے کے کام آ رہی ہیں۔ مسافر کو گائیڈ سے جو خطرہ تھا سو پورا ہوا۔ گائیڈ کہہ رہا تھا، نیا آدمی فطرت سے دور ہوتا جا رہا ہے، اس کی تمام خوشیاں اس کی خوشبوؤں کی طرح مصنوعی ہیں۔ اب اس میں اتنی ہمت کہاں کہ جنگل میں گھوڑے کی ذہن میں کسا بندھا ہنوں کی ڈار کا سرپٹ پیچھا کرے تاکہ لہو کی وہ ایک بوند حاصل ہو جسے مشک اصفر کہتے ہیں۔ اس میں تو اب اتنا صبر بھی نہیں رہا کہ 1 ایکڑ کا کاشتہ رقبہ پر گلاب سینچے اور سال بھر جو 1 ٹن پنکھڑیوں کی یافت ہو اس میں سے صرف 16 اونس روح گلاب مقتر کرے۔ آج کس مصروف آدمی کو صرف اتنی مہلت ملتی ہے کہ وہ کسی ہوائی اڈہ کی ڈیوٹی فری شاپ سے پرفیوم خرید لے، یہ جانے بغیر کہ وہ سراسر نکلی ہے، اور جو ذرا سے خالص اجزاء اس میں شامل ہوں وہ میل مچھلی کی رطوبت ہے یا بلی کے غدود۔ یہ علم کیمیا کا کمال ہے کہ ربڑ مصنوعی، گوشت مصنوعی اور خوشبو مصنوعی۔ کیا ان مصنوعات کے استعمال کرنے والے کی اصلیت زیادہ دنوں تک برقرار رہ سکتی ہے؟ ذخیرہ میں 4 سو خوشبو کا جال پھیلا تھا۔ مہک کا ہر حلقہ دوسرے حلقہ سے مختلف تھا، لیکن خوشبوئیں آپس میں یوں گڈمڈ ہو رہی تھیں جیسے جال الجھ گیا ہو۔ شامہ کا امتحان تھا بلکہ شامت تھی۔ پہلے سب خوشبوئیں مل کر دامن دل کو کھینچتیں کہ جاں ای جاں است، اور پھر ہر خوشبو اسے اپنی اپنی طرف کھینچ کر تار تار کر دیتی۔ مسافر بے اختیار ہر خوشبو کے ساتھ تھوڑی دور تک گیا، مگر وہ راستہ میں اس کا ہاتھ دوسری خوشبو کے ہاتھ میں دے کر خود گم ہو گئی۔
جاتے ہوئے کہہ گئی کہ تمہاری طرف جو ہاتھ بڑھاتا ہے تم اس پر بیعت کر لیتے ہو، یہی وجہ ہے کہ تمہیں اب تک راستہ نہیں ملا۔ مسافر نے خوشبو کی تتلیوں کا پیچھا چھوڑ دیا اور اس قطع کے کنارے پر اگے ہوئے ایک بڑے سے درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ اسے پہلے پروفیسر امام یاد آئے اور پھر منگولیا کے مندوب۔ جب مسافر کولمبو سے کانڈی کے لیے روانہ ہونے لگا تو پاکستانی سفیر اپنے ایک دوست کو ہمراہ لائے۔ یہ صاحب بھی کبھی پاکستان کی خارجہ ملازمت سے وابستہ تھے، مگر محکمانہ پاک سازی کے سلسلہ میں کسی نے اس کی ہفت زبان کو اس لیے فارغ کر دیا کہ اس کا مزاج مؤدبانہ تھا۔ پاکستان سے فارغ خطی ملی تو وہ کولمبو میں پروفیسری اور کانڈی میں دامادی پر فائز ہو گئے۔ پروفیسر امام نے بتایا کہ مقامی روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے نکالے اور زمین پر بھیجے گئے تو پہلی بار لنکا کے وسطی پہاڑی سلسلہ کی اس چوٹی پر اترے جو ان کے نام نامی سے موسوم ہے۔ جنت سے نکلنے کا غم ان کی آنکھوں سے بہہ نکلا۔ ان آنسوؤں سے جزیرے کا جتنا حصہ تر ہو گیا، وہاں اگنے والی ہر شے میں خوشبو بیسی بسی ہوتی ہے۔ یہ بات بہت پرانی ہے، اس لیے تاریخ میں نہیں لکھی۔ تاریخ میں تو یہ لکھا ہے کہ جب لنکا کے گرم مسالوں پر ولندیزی اجارہ داری مکمل ہو گئی تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے 24 انگلیسی دکانداروں نے ایک کمپنی بنائی جس کا نام ایسٹ انڈیا کمپنی تھا۔ یہ کمپنی گرم مسالہ کی تجارت سے آگے بڑھ کر انسانوں اور ملکوں کی تجارت میں مصروف ہو گئی۔ ابو البشر کے آنسو میں بشر کے وہ آنسو بھی شامل ہو گئے جو 190 برس تک بر عظیم کے غلاموں کی آنکھوں سے بہتے رہے۔ کولمبو کے ایک ہوٹل کی خصوصی طعام میں ایرانی وفد نے چند مہمانوں کو کھانے پر بلایا تھا۔ کھانے میں دیر گھنٹوں کے حساب سے ہو گئی۔ موسم پر سیر حاصل تبصرہ کبھی کا ختم ہو چکا تھا۔ چرب زبان تمام تیار شدہ لطیفے دہرا چکے تھے، حتیٰ کہ پینے والے بھی تنگ آ گئے۔ ایک میز کے گرد بیٹھے ہوئے مہمان اونگنے لگے۔ گفتگو صرف ہوں ہاں تک محدود رہ گئی۔ بالآخر سفارتی آداب کو بالائے طاق رکھ کر کسی نے ترنگ میں آ کر تجویز پیش کی کہ ہر شخص اپنے اپنے ملک میں چوری چھپے تیار ہونے والی نشاور چیزوں کی تفصیل سنائے تاکہ دوسرے اس لذت اور سرور میں بالواسطہ شریک ہو سکیں۔ سب نے اس امید پر کہ اس تبادلہ علم کا ایک دور ختم ہونے تک شاید کھانا چنا جائے، اس تجویز پر صاد کیا۔ طرح طرح کی معلومات حاصل ہوئیں، بہت سی ناقابل یقین، دو چار ناقابل بیان۔ بالآخر منگولیا کے مندوب کی باری آئی۔ اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں شرارت جھلک رہی تھی۔ اس نے کہا، حضرات، میرا ملک پسماندہ ریگزار ہے، تعلیم کم ہے، لوگ کیمیا میں بالکل کورے ہیں، اتنا علم بھی نہیں رکھتے کہ نشہ آور مشروبات اور مصنوعی خوشبوئیں تیار کر سکیں۔ ناچار ہم لوگ سادہ پانی پی کر جھوم اٹھتے ہیں اور تازہ پھول سونگھ کر مست ہو رہتے ہیں، پسماندہ جو ٹھہرے۔ گائیڈ کی آواز پر مسافر چونک اٹھا، کپڑے جھاڑے اور اٹھ کھڑا ہوا۔ جس درخت سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا اس پر ایک اچٹتی نگاہ ڈالی، گھنا اور تناور، زندہ اور محکم۔ درخت کے قدموں میں ایک سیاہ آہنی تختی لگی تھی جس پر سفید روغن سے لکھا تھا کہ اس کی درخت کی عمر 120 برس ہے۔ مسافر کو اس خیال سے سہارا ملا کہ کم از کم ایک زندہ صدی اس کی پشتباں ہے۔ ہوائی سفاری کے جہاز کے دریچہ سے لگا کر مسافر نیچے ایک وادی کی جھلک دیکھ کر اس ہمزاد کو یاد کرنے لگا جو مہکتی سانسوں کی تلاش میں کبھی سوات کی وادی میں جا نکلتا ہے، کبھی آدم پہاڑ کی چوٹی پر۔ یادوں کا جال پھیلا ہے، ایک حلقہ دوسرے حلقہ میں پیوست ہے، جیسے جال الجھ گیا ہو۔ ہوائی سفاری کا جہاز اب دریائے کنہار پر اڑ رہا ہے۔ جس وادی سے ابھی گزر کر آئے ہیں وہ کشادہ اور کاشتہ تھی۔ جو وادی نیچے نظر آ رہی ہے یہ طویل اور تنگ ہے، کھیت کم ہے اور جنگل گھنا ہے۔ وہاں پہاڑ چھوٹے اور سڈول تھے، یہاں بڑے اور بھدے ہیں۔ اس وادی کی بڑی سڑک سیدھی اور کھلی تھی۔ وہ ٹھنڈی سڑک یوں بچھی تھی جیسے گرم صحن میں دروازے سے مسقف تک چٹائی بچھا کر نمازیوں کی قدم بوسی کے لیے ایک روش بنا لیتے ہیں۔ یہ سڑک سراسر ناہموار ہے، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی ادھر کبھی ادھر، پہاڑوں سے آنکھ میں چولی کھیل رہی ہے۔ یہ سڑک بے سمت اور بے ہوش آوارہ گدھ کی مانند ہر قدم پر لہراتی ہے اور دو چار قدم پر یکایک مڑ جاتی ہے۔ جہاں سڑک کو سستانے کی ذرا سی جگہ مل جائے وہاں لوگ چھوٹی سی بستی ڈال لیتے ہیں۔ مسافر اس سڑک سے آشنا ہے۔ اس نے ایک بار چھٹی لے کر بہت سے ہمراہیوں کے ساتھ اس کی قدمی پیمائش کی تھی۔ وہ اس کے ہر زاویے سے واقف ہے۔ گاہی یہ سڑک درزی کے فیتہ کی طرح گول چکر لگا کر پہاڑوں کی جسامت ناپنے لگتی ہے اور گاہے سر کے بل یوں نیچے آتی ہے جیسے قامت ناپ رہی ہو۔ کبھی یہ پتنگ کی ڈور لگتی ہے، پتنگ بابو سر پر کٹ گئی ہے اور اس کی ڈور بالاکوٹ تک زمین پر پڑی ہے۔ سیاح اس ڈور کو لوٹنے کے لیے آ نکلتے ہیں۔ مسافر کو اس لمحہ دو راہیں یاد آ رہی ہیں، ایک سڑک اور ایک پگڈنڈی، بس
ایک ساحلی مقام سے سامنے نظر آنے والی چوٹی کی طرف جا رہی تھی۔ وہ چوٹی مشرقی یورپ کے اس حصہ میں واقع ہے جو پہلے خلافت عثمانیہ میں شامل تھا، پھر آزاد ملک مونٹی نیگرو بنا اور اب یوگوسلاویہ کا ایک صوبہ ہے۔ مونٹی نیگرو یعنی کوہ سیاہ اس چوٹی کا نام ہے۔ بس آرام دہ تھی اور سڑک نئی اور ہموار۔ سفر بے تکان کٹ رہا تھا۔ سڑک میں کوئی خاص بات نہ تھی، کہیں بل اور چڑھائی، کہیں پیچ اور اترائی، جو عام طور پر ان پہاڑی سڑکوں کا وتیرہ ہے۔ آدھے راستہ میں بس رک گئی۔ مہماندار نے مسافروں سے کہا کہ نیچے اتر کر منظر سے لطف اندوز ہوں۔ اس سے بہتر مناظر ہم بغیر رکے پیچھے چھوڑ آئے ہیں، اور اگر اس طرح کے سارے مناظر دیکھتے ہیں تو بس کے بجائے پیدل سفر کرنا چاہیے۔ یہ ان چند مسافروں کی رائے تھی جو بس میں بیٹھے رہے۔ میزبانوں کو دل رکھنے کو چند مسافر فرض کفایہ کے طور پر بس سے نیچے اتر گئے۔ مہماندار نے ایک جانب اشارہ کیا اور اس کی وضاحت کرنے لگا۔ نیچے اترنے والے سب حیران ہو گئے۔ پھر یک یوگنڈا کے نمائندے نے زور زور سے انگریزی میں گانا شروع کیا: میری محبت بے انتہا ہے، بے انتہا ہے، بے انتہا۔ بس میں بیٹھے ہوئے مسافر ہڑبڑا کر نیچے اتر آئے۔ دیکھا بات منظر کی نہیں، سڑک کی ہو رہی تھی۔ نیچے سڑک کا ایک 10 میل کا ٹکڑا تھا جس میں 2 موڑ، ایک سیدھ میں اور ایک درمیان میں تھا۔ غور سے دیکھا تو وہ لاطینی خوش خطی کا شاہکار نظر آیا۔ جس بلندی سے کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے وہاں سے پورا لفظ ایم دکھائی دے رہا تھا، ساری نوک پلک درست۔ کسی نے 4 سطری خوش خطی کی کاپی پر جی نب سے لکھا ہوا تھا۔ سیاہی البتہ تارکول کی تھی اور لفظ اتنا بڑا کہ پڑھنے کے بجائے چلنے پھرنے کے کام آ رہا تھا۔ ساحل، وادی اور پہاڑیوں میں وہ لفظ اس خوشنمائی سے جڑا ہوا تھا گویا انہی کا حصہ ہو اور آدمی کی کارستانی ہونے کے بجائے خود قدرت کا کارنامہ ہو۔ سب نے داد دی۔ کسی نے کہا یہ حرف مونٹی نیگرو نامی ملک اور چوٹی کا پہلا حرف ہے، اس لیے حکومت نے اتنی توجہ اور بنانے والے نے اتنی عرق سے کام لیا۔ مہماندار نے ہنس کر کہا: ایسی کوئی بات نہیں، دراصل یہ سڑک ایک حرف راز اور ایک نقش الفت ہے۔ نقشہ بنانے والے نے اپنی محبوبہ کے نام کا پہلا حرف اس طرح لکھ کر اس وادی کی سڑک کو باہوں میں لے لیا ہے جہاں وہ رہا کرتی تھی۔ باقی سفر کے دوران بس میں یوگنڈا کے نمائندے کا گانا مسلسل جاری رہا۔ دوسرے ساتھی بھی گاہ بگاہ اس میں آواز ملاتے۔ سب جادے محبت کے مسافر بن گئے۔ مسافر کو جو پگڈنڈی یاد آ رہی ہے وہ سرے راہ اتفاقاً نظر آئی تھی۔ مسافر ایک وسیع خوشنما علاقہ میں جا نکلا۔ وقت کم تھا اور حسن زیادہ۔ اس نے طے کیا کہ منہ اندھیرے نکل پڑے اور پھر جہاں تک دن کی روشنی ساتھ دے وہ سفر کرتا چلا جائے۔ واپسی کے لیے ساری رات پڑی ہے، لہٰذا وہ ایک صبح موٹر میں نکلا اور دوسری دوپہر واپس کمرے میں پہنچا۔ اس نے 24 گھنٹے میں 600 میل کا سفر بحر ایڈریاٹک کے کنارے کیا تھا۔ خوبصورت مناظر کے ساتھ ساتھ موٹر ایک نئی شاہراہ پر تیزی سے دوڑ رہی تھی۔ سڑک کے ایک کنارے پر طویل پہاڑی سلسلہ تھا اور دوسرے کنارے سمندر کا ایک طویل ساحل۔ ساری مسافت پہاڑیوں اور سمندر کے درمیان تھی۔ سڑک کوہستانی بھی تھی اور ساحلی بھی، ابھی پہاڑ سے بغل گیر تو ابھی سمندر کی آغوش میں، کبھی کوہکن تو کبھی غوطہ زن۔ منظر کے حسن میں سمندر اور پہاڑ کے ساتھ آسمان اور سورج کا اشتراک شامل تھا۔ دل فریبی کے سارے سامان جمع تھے: چٹانیں اور لہریں، برف اور جھاگ، ہریالی اور نیلاہٹ، روشن منظر اور اس کا پانی میں عکس۔ موٹر میں دائیں بائیں دیکھنے سے جی سیر نہ ہوا تو مڑ مڑ کر گریزاں نظاروں اور گزراں زاویوں کو دیکھتے رہے۔ اتنے محو تھے کہ دوپہر کے کھانے کی یاد سپہر کے آخری حصہ میں آئی۔ اس وقت موٹر بڑی تنگ راہ سے گزر رہی تھی۔ پتھریلے پہاڑی حصہ نے سڑک کو صرف ذرا سی جگہ دینا گوارا کی تھی۔ سیاحوں کی ٹھہرنے کے لیے جتنی جگہ درکار ہے وہ یہاں موجود نہ تھی، اس لیے سڑک کا یہ حصہ سنسان تھا۔ ہمراہی نے ایک موڑ پر آہستہ کی اور دوسرے موڑ پر روک لی۔ وہاں سڑک کے اس کنارے جدھر گہری گھاٹی تھی 2-3 موٹریں کھڑی کرنے کی جگہ بنی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ لکڑی کی مچان پر ایک چھوٹا سا ریستوران بنا ہوا تھا۔ لکڑی کی چھت اور دیواروں پر رنگ، کھڑکیوں میں پردے، باہر کیچڑ صاف کرنے کا کھونٹا، اندر ہیٹ لٹکانے کی کھونٹی۔ دروازے کھول کر اندر داخل ہوئے تو سامنے بارسنگا کا سر دیوار میں لگا ہوا تھا اور اس میں شیشے کی 2 ابلتی آنکھیں جڑی ہوئی تھیں۔ اس سر کے نیچے ایک الماری میں طرح طرح کی بوتلیں اور گلاس رکھے ہوئے تھے۔ عمارت کا وہ حصہ جو گھاٹی اور سمندر کی طرف تھا سارا شیشے کا تھا۔ سلیقہ دیکھ کر تھکن مٹ گئی، خوشبو سونگھ کر بھوک چمک اٹھی۔ کھانے کے بعد مسافر نے اس ریستوران کے مالک کی خوش مزاقی کو داد دی۔
مالک نے کہا آپ نے اس عمارت کا بہترین نظارہ تو ابھی دیکھا ہی نہیں۔ وہ شیشے کی دیوار تک لے گیا اور ایک پٹ کھولا۔ وہاں مکڑی کے جالے کی طرح کی پتلی سی سیڑھی تھی جو آدھی منزل کے فاصلہ تک نیچے اترتی، جہاں بے کے گھونسلے کی طرح ایک بالکنی جھول رہی تھی۔ یہ جھولا عین گھاٹی کے اوپر تھا جس کے دائیں بائیں سائڈ نگون ڈھلوانیں تھی اور نیچے سمندر کا پانی اور ساحل کی ریت۔ ہوا میں شراب کی تاثیر تھی۔ بے کے اس گھونسلہ سے 20-25 فٹ نیچے ایک چٹان تھی جہاں سے ایک پگڈنڈی سیدھی سر کے بل نیچے کی طرف جاتی اور 2000 فٹ دور ساحل کو چھو لیتی۔ اس ڈلوان پر تو کسی کے چلنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، پھر یہ پگڈنڈی کیسے بن گئی؟ مسافر نے اس سوال کو ٹالنا چاہا۔ خوبصورتی اگر معمہ بن کر سامنے آئے تو اسے حل کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اسے بچہ کی حیرت زدہ آنکھوں سے دیکھنا چاہیے۔ وہ نظر گیا جو معمہ کے حل پر تو پڑے مگر اس کے حسن تک نہ پہنچ سکے۔ اتنے میں جھولا ڈولنے لگا۔ ایک مہمان ریستوران سے نکلے اور سیڑھی اتر کر بالکنی میں گئے۔ ان کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی۔ انہوں نے آخری گھونٹ بالکنی پر کھڑے ہو کر پیا، پھر ایک نعرے مستانہ لگائے اور بوتل کو پورے زور سے سامنے نظر آنے والی چٹان پر دے مارا۔ بوتل ایک جوابی نعرے کے ساتھ چور چور ہو گئی اور شیشے کے ٹکڑے سسکیاں لیتے ڈلوان پر لڑکنے لگے۔ پھر سسکیوں کی آواز دب گئی اور وہ کرچیں پگڈنڈی میں گم ہو گئیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے 2-4 مہمان آئے اور اسی طرح ان کی خالی یا ادھ بھری بوتلیں چٹان سے ٹکرا کر چکنا چور ہو گئیں۔ اس جھولے پر نہ جانے کتنے مہمان جمے ہوں گے اور اس چٹان پر نہ جانے کتنی بوتلوں نے سر پٹکا ہوگا، تب جا کر اس پہاڑی کی مانگ میں کرچیوں کی یفشاں بری ہوگی۔ دھوپ کرچیوں پر پڑ رہی تھی، شیشہ کی پگڈنڈی جگمگا رہی تھی۔ سورج ایک کرن اس ڈلوان پر رکھ کر بھول گیا تھا۔ ایک مہمان اور آئے، ایک نعرہ لگا اور ایک چھناکا ہوا۔ پگڈنڈی پر شیشے کی ایک اور تہ چڑھی۔ جامے میں توبہ شکن، توبہ میری جام شکن، سامنے ہیں ڈھیر ٹوٹے ہوئے پیمانوں کے۔ مسافر وہاں سے رخصت ہوا۔ وہ اس پگڈنڈی میں شیشہ میں کے بہت سے ٹکڑوں کے بجائے شیشہ دل کے صرف ایک ٹکڑے کا اضافہ کر سکا۔ جب اس نے مچان بے کا گھونسلہ، گھاٹی، نیلے آسمان اور اس سے زیادہ نیلے سمندر میں گری ہوئی شیشے کی اس پگڈنڈی پر آخری نظر ڈالی تو وہی شیشہ دل کا ٹکڑا سب سے الگ اور درخشاں نظر آیا۔ جہاز اب سیف الملوک پر اڑ رہا ہے۔ اس جھیل سے 6 میل کے فاصلے پر دریائے کنہار کے کنارے مسافر نے ایک بار 10-15 دن کے لیے ڈیرا ڈالا تھا۔ 2-3 ناغے ہوئے۔ ان کو چھوڑ کر ہر روز پہلا یا تیسرا پہ اس جھیل کے کنارے گزرا۔ راستے میں ایک گلیشیئر کا ٹکڑا ملتا، اس پر ہر مرتبہ سوکھے کھنگر اور تازے شاخیں بچھائی جاتی، تب کہیں جیپ پار ہوتی۔ جتنی دیر اس اہتمام میں لگتی، اسی اثناء میں بچے برف میں ایڑیاں جماتے، چھڑی کی نوک کا سہارا لیتے، اس پر چڑھنے کی سعی کرتے۔ دیکھنے میں وہ چڑھائی آسان لگتی، نظر تو چشم زدن میں اس کی چوٹی کو آرام سے چھو آتی، مگر اس پر قدم رکھتے ہی ترکی تمام ہو جاتی اور ذرا سا اوپر جانے کے بعد چڑھنا ناممکن اور اترنا دشوار ہو جاتا۔ نیچے آ کر سب اپنے کارنامے بیان کرتے کہ آج فلاں نے کل کے مقابلے میں یا فلاں کے مقابلے میں زیادہ فاصلہ طے کیا۔ ان دعووں کی کاٹ کی جاتی، ایک دوسرے کو جھٹلایا جاتا، شور مچایا جاتا، یہاں تک کہ جھیل کے نزدیک اس موڑ تک پہنچ جاتے جو ہر بار ساری سیرگاہ کا مزہ پیشگی رکھوا لیتا۔ جیپ وہاں جا کر رک جاتی اور 3 بار اسی جگہ آگے پیچھے کرنے کے بعد اس کے 2 پچھلے پہیے آدھی ہوا میں ہوتے اور موڑ کٹ جاتا۔ اس کوشش کے دوران اگر پتھر پہیوں کے نیچے رکھتے تو آگے پیچھے کرنے کی جگہ نہ رہتی اور نہ رکھتے تو پیچھے گرنے کا خطرہ زیادہ تھا، لہٰذا 4 پہیوں کے ساتھ رضاکار پتھر ہاتھ میں اٹھائے ایسے ساتھ ساتھ چلتے جیسے رکابدار ہوں۔ اس موڑ پر جو چڑھائی تھی اس پر پیدل چلنے والے بھی کہیں کہیں زمین پر ہاتھ ٹیک کر چوپاؤں کی طرح چڑھتے تھے۔ جیپ جو پہاڑی بکری کی نسل کا بے جان چھپائے ہر بار اس موڑ اور اس چڑھائی سے جیت جاتی۔ اس مرحلہ کے 2 منٹ بعد سیف الملوک جھیل آ جاتی۔ سڑک جس طرح سے داخل ہوتی وہ اس منظر کا صدر دروازہ ہے۔ دوسری طرف 2 پہاڑیوں کے پٹ آ کر ملتے ہیں اور برف نے ان پر قفل ڈالا ہوا ہے۔ مسافر نے اس جھیل میں کشتی رانی کی، پیدل اس کا چکر لگایا، دلدل میں لت پت ہوا، آس پاس کی پہاڑیوں پر چڑھ کر اسے 1000 زاویے سے دیکھا اور پھر جا کر اس نتیجے پر پہنچا کہ اس منظر کا لطف لینے کے لیے اس حصہ میں کہیں ڈلوان پر لیٹ جانا چاہیے جس پر صدر دروازہ کھلتا ہے۔ وہ سوکھی گھاس پر لیٹ جاتا، جھیل بھی اس کے پہلو میں آ کر لیٹ جاتی۔ مسافر نے منظر کو ہر رخ سے دیکھنے اور اپنا زاویہ منتخب کرنے کی پہلی کوشش
نوجوانی کے دنوں میں اپنے اولین طویل بیرونی سفر کے دوران سڈنی برج پر کی تھی۔ وہ اس پر موٹر، بس اور ریل میں سوار ہو کر گزرا، پھر اسے پیدل طے کیا، ہوائی جہاز میں اس کے اوپر اڑا اور بحری جہاز میں اس کے نیچے سے گزرا۔ اسے وہ لمحاتی منظر بے حد دل فریب لگا جب اس نے عرشہ پہ کھڑے ہو کر بحری جہاز کے اگلے حصے کو پل بھر کے لیے پل کو چھوتے دیکھا۔ مسافر نے اسی طرح کی کوشش دنیا کی سب سے بلند عمارت کو دیکھنے کے سلسلے میں کی۔ دن اور رات میں دیکھا، دور اور نزدیک سے دیکھا، خشکی اور تری سے دیکھا، دوسری بلند عمارتوں کے دریچوں سے جھانک کر دیکھا اور ہوائی جہاز کے دریچے سے لگ کر دیکھا۔ صحیح زاویہ کیمرے کو مل گیا، مگر مسافر کی آنکھ اس سے محروم رہی۔ مسافر نے تلاش ترک کر دی، اس سے بلند تر عمارتیں وجود میں آ گئیں۔ کاغان میں قیام کیے ہوئے 10 دن گزرے تھے، ابھی چند دن اور ٹھہرنے کا ارادہ تھا۔ مسافر سیف الملوک کے کنارے لیٹا ہوا تھا۔ تھوڑی سی دیر کے لیے اس کی آنکھ لگ گئی۔ جب اس سے اٹھایا گیا تو وہاں بڑی رونق تھی۔ قالین بچھے ہوئے تھے، چھولداری لگی ہوئی تھی، سیخیں پروئی ہوئی تھیں، کنہار سے پکڑی ہوئی ٹراؤٹ مٹکے میں تیر رہی تھی، تازہ مچھلی تلنے کی باس اور آواز آ رہی تھی۔ کاہل مہمان بے ترتیب بیٹھے یا لیٹے ہوئے تھے۔ میزبان کا چست عملہ خدمت گزاری میں جٹا ہوا تھا۔ جس کوہستانی گوشہ میں آٹا اور نمک مشکل سے دستیاب ہوتا ہے، وہاں ہر میدانی آسائش کا گودام بھرا تھا۔ جشن کا سماں تھا، جنگل میں منگل تھا۔ جنگلات کا سب سے بڑا افسر اور سب سے بڑا ٹھیکیدار دونوں وہاں موجود تھے۔ مسافر بھی اس دعوت میں شریک ہوا، لیکن وہ ایسا ناشکرا نکلا کہ اسی روز وادی کاغان کو خیر باد کہہ دیا۔ وہ جو ناغے کے دن تھے ان میں مسافر نے شگران دیکھا اور لالادار بھی گیا۔ ان کے علاوہ بہت کچھ دیکھا، مگر ان مقامات پر جن کا کوئی نام نہ تھا، جہاں وہ بے سمت اور بے ارادہ جا نکلا، لیکن وہ یوں مارا مارا پھرنے کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ دل و دماغ فارغ اور آمادہ، پاؤں میں ہمت اور آنکھوں میں چمک۔ جوتا ایسا پہنا جو کنکریلی راہوں پر ساتھ دے، ٹوپی وہ جو پیشانی پر سایہ کرے، چھڑی وہ جو سیر اور خطرہ دونوں میں کام آئے۔ گھڑی کو گھر پر چھوڑ دیا اور وقت بتانے کے لیے سورج کو ساتھ لے لیا۔ راستہ بتانے کے لیے کسی کو ہمراہ آنے کی اجازت نہ ملی۔ جس پہاڑی نے آواز دی اس پر لب پہ کہا، جس چشمہ نے دعوت دی وہاں جھک کر ٹھنڈے میٹھے پانی کا ایک گھونٹ پی لیا۔ مسافر ایک چشمہ پر جھکا تو اس میں ڈاکٹر حامد کا عکس نظر آیا۔ ان کے مرشد کا کہنا ہے کہ پانی پیو تو ہمیشہ ٹھنڈا پیو، اس کے ہر گھونٹ کے ساتھ تمہاری رگوں پہ میں شکر کا جذبہ بجلی کے کوندے کی طرح لپک جائے گا۔ ممکن ہے غفلت کی وجہ سے تمہیں اس کا احساس تک نہ ہو اور تم زبان سے خاموش ہو، مگر تمہارے روئیں روئیں سے الحمدللہ کی صدا بلند ہو کر آسمانوں تک پہنچ جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب نے ایک گر کی بات اور بتائی تھی۔ آپ کے بارے میں قول دوسرے کا تھا، مگر خاک کے بارے میں یہ رائے ان کی اپنی تھی۔ فرمایا، گاہ بگاہ جائے نماز کے بغیر فرش خاک پر نماز ادا کرو۔ جس خاک سے بنے ہو، جس خاک میں بالآخر مل جانا ہے، اس سے یہ اجنبیت کیسی؟ خاک کی اور خاک کا فاصلہ جتنا کم ہوگا، خود شناسی کی منزل اسی قدر نزدیک ہوگی۔ یہ دونوں باتیں سر وادی کنہار سمجھ میں آئیں۔ قدرت نے ایسی باتوں کے روشن ہونے کے لیے پہاڑوں اور وادیوں کی شرط لگا دی ہے۔ کوہ طور ایک پہاڑ ہے، بطحا ایک وادی۔ تسکین مسافر نہ سفر میں ہے نہ حضر میں، سفر خواہ کتنا ہی طویل اور دلچسپ کیوں نہ ہو، حضر کی منزل خواہ کتنی دل آرام اور خوش منظر کیوں نہ ہو، حد نظر ہمیشہ حد سفر سے آگے نکل جاتی ہے۔ مسافر نئے مقامات جتنے شوق سے دیکھتا ہے، اسی شوق سے اندیکھے مقامات کے نئے خواب بھی دیکھتا ہے۔ جہاں پہنچ کر آگے جانے کا راستہ بند ہو جائے، وہاں دل میں ایک کانٹا سا چبھ جاتا ہے۔ جہاں پہنچ کر آگے کچھ سجھائی نہ دے، وہاں اس کانٹے کی خلش بڑھ جاتی ہے۔ بعض سفر ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا عطیہ بجز ایک خلش کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مسافر کے 3 میدانی سفر اس چوتھے ہوائی سفر کی نظر ہو گئے۔ گبرال، پھنڈر اور شرنگل میں جو کانٹے لگے تھے وہ اس ہوائی سفاری کے دوران نکل گئے۔ خلش کی جگہ معلومات نے لے لی، سودا مہنگا پڑا۔ گبرال پہنچ کر راستہ بند اور وادی ختم ہو جاتی ہے۔ بس ایک آنے والا راستہ چھوڑ کر پہاڑوں نے تینوں طرف سے روک لگا دی ہے۔ سامنے والا پہاڑ برف سے، بائیں والا چیڑ کے درختوں سے اور دائیں جانب والا چٹیل چٹانوں سے ڈھکا ہوا ہے۔ سوتے البتہ تینوں طرف سے پھوٹتے اور وادی میں آن کر ایک جان ہو جاتے ہیں۔
مسافر یہاں آ کر نہال ہو جاتا ہے، بس ایک ذرا یہ خیال رہ رہ کر ستاتا ہے کہ اگر پہاڑ سامنے سے ہٹ جائے تو وہ کہاں جا نکلے گا۔ پھنڈر ایک کٹھن سفر کی آخری منزل قرار پائی۔ ذرا سی پہاڑی کوہان کو ہموار کر کے ایک قیام گاہ اور ایک ہیلی پیڈ بنا لیا ہے۔ پہاڑ کے ایک طرف جھیل ہے اور دوسری طرف دریائے خضر۔ وادی اس کے دامن میں ہے۔ ہوا پہاڑی سے ٹکراتی ہے، پھر اس پر چڑھ دوڑتی ہے اور چیختی چلاتی دوسری جانب کھڈ میں جا گرتی ہے۔ اس روز یہ طوفان اتنا تیز تھا جیسے ساری عمارت کو اپنے ساتھ لے جائے گا۔ مسافر نے اٹھ کر دروازے اور دریچے بند کرنے چاہے، مگر ہر روز سر شام چلنے والی تند ہوا نے کوئی کھٹکا سلامت نہ چھوڑا تھا۔ کسی دروازے کو میز کرسی سے بند کیا، کسی پٹ کے آگے چارپائی لگا دی۔ کمرے میں ایک کھڑکی جنوب کی طرف کھلتی تھی، اسے بند کرنے کے لیے کچھ نہ ملا تو مسافر اسے پکڑ کر کھڑا باہر کا تماشا دیکھتا رہا۔ کھڑکی کے باہر ایک پہاڑ کھڑا پہرا دے رہا تھا، اس کی پشت پناہی کے لیے اس سے بھی اونچا پہاڑ موجود تھا۔ یکے بعد دیگرے اسی طرح بلند ہوتے ہوئے پرت پرت پہاڑوں کی تہ لگی ہوئی تھی۔ گرمیوں میں ان پہاڑوں پر یاک آوارہ پھرتے ہیں اور سردیوں میں نیچے اتر آتے ہیں۔ اس لمحہ مسافر کا خیال ان سے آوارہ تر نکلا اور اس سلسلہ کے اس پار جانے کی کوشش میں مصروف ہو گیا۔ راستہ کانٹوں سے بھرا تھا، سو ایک کانٹا چپ گیا۔ ریاست دیر میں لکڑی کے ایک کارخانہ کی تنصیب کا مسئلہ تھا۔ مسافر نے کراچی میں رہتے رہتے معتدل موسم کو بھی اہتمام سے برداشت کرنے والے ساتھیوں کو دسمبر کے مہینے میں قصہ زمین برسر زمین کی نوید دی۔ اس اطلاع کا خاطر خاصر ہوا جب دیر کی برف سے ڈھکی ہوئی اور بارش سے جا بجا بہہ جانے والی سڑک پر بجلی سے محروم گپ اندھیرے میں مسافر جیپ کو دھکا دینے کے لیے اترے تو ایک دوسرے کو پہچاننے میں دقت ہوئی۔ آواز دے کر ایک دوسرے کی شناخت کرنا پڑی۔ مانگے کے ڈھیلے ڈالے اوور کوٹ، لمبے متروک مفلر، رانوں تک پہنچنے والی جرابیں اور ٹخنوں تک پہنچنے والے زیر جامے، اونی دستانوں پر چمڑے کے دستانے، جراب پر جراب، سویٹر پر سویٹر، چہرے کنٹوپ میں پوشیدہ، یہ مختصر قافلہ اونی کپڑوں میں اتنا مفصل لپٹا ہوا تھا کہ صرف پھٹی پھٹی آنکھیں نظر آتی تھیں۔ جب شرینگل پہنچے تو وہ چھوٹا سا گاؤں برف کے نیچے دبا ہوا تھا۔ ہر کھیت میں برف اگی ہوئی تھی، ہر راستہ پر برف چل رہی تھی، ہر گھر میں برف مقیم تھی۔ کوئی شے اگر برف کی ذات سے بچی ہوئی تھی تو وہ گھروں کے دروازے تھے جو ٹکٹکی لگائے موسم گرما کی راہ دیکھ رہے تھے۔ قافلہ ملک صاحب کے گھر داخل ہوا۔ اس گھر میں ہر شے مانوس اور دل میں گھر کرنے والی نکلی۔ فصیل، برج، صحن، مہمان خانہ، چارپائیاں اور حقے، پنشنر صوبے دار کی حنائی داڑھی، جواں بڑھاپا، تذکیر و تانیث کے جھگڑے سے پاک زبان، جمع متکلم میں گفتگو۔ اوور کوٹ اور کوٹ دونوں کے بٹن کھلے تھے اور اندر سے ایک مہمان نواز اور فراخ دل جھانک رہا تھا۔ صحن کے ایک کونے میں دو دیواروں کی آڑ میں انگاروں پر گوشت بھونا جا رہا تھا۔ فصیل کے پیچھے شمال مشرقی جانب ایک سلسلہ کوہ نظر آ رہا تھا جس پر گھنا جنگل تھا۔ مسافر اس جنگل میں گم ہو گیا۔ اسے معلوم تھا کہ اس جانب شرنگل آخری بستی ہے، مگر وہ دوسری جانب کا راستہ ڈھونڈ رہا تھا۔ آج اس ہوائی سفاری نے وہ تینوں سوال حل کر دیے جو پھنڈر کی کھڑکی، گھبرال کا چشمہ اور شرنگل کے مہمان خانہ میں پہاڑ بن کر سامنے آ گئے تھے۔ ہوائی جہاز کے دریچے سے مسافر نے نیچے جھانکا تو آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ ہوائی جہاز اس وقت پھنڈر، گھبرال اور شرنگل کے اوپر پرواز کر رہا ہے۔ پھنڈر کے جنوب میں پہاڑوں کے پرت کی دوسری جانب گھبرال ہے اور گھبرال پر گبرو پہاڑ راستہ روکے کھڑا ہے۔ اس کی پشت پر جو بستی آباد ہے اس کا نام شرنگل ہے۔ ہوائی جہاز اب چترال پر پرواز کر رہا ہے۔ مسافر سنبھل کر بیٹھ گیا ہے۔ یہ علاقہ پاکستان کے ان گنے چنے دور افتادہ مقامات میں سے ہے جہاں اسے ابھی تک جانے کا اتفاق نہیں ہوا۔ وہ بارہا اس کے آس پاس کے علاقوں میں پھرتا رہا۔ چترال کا دروازہ دیر ہے اور صحن سوات ہیں، مگر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دروازے اور صحن تک پہنچ جائیں اور پھر بھی گھر کے اندر داخل نہ ہوں۔ جن پہاڑوں پر اس وقت جہاز اڑ رہا ہے ان میں گھر بسانا بڑے جوکھوں کا کام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ یہاں ایک سے زیادہ گھر بناتے ہیں۔ جب ایک گھر کو سردیاں فتح کر لیں تو دوسرے میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ وہاں پرانی عداوتیں نہ جینے دیں تو آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ایسے لوگ جفاکش اور فاقہ مست ہوا کرتے ہیں، سربکف اور خانہ بدوش جیا کرتے ہیں۔ لواری کی چوٹی کی دوسری طرف اور بہت سی چوٹیاں ہیں، مگر کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ چترال کی وادی ہے۔
شاید بڑے بڑے پہاڑوں میں گرے ہوئے چھوٹے پہاڑوں کو پہاڑ کے بجائے وادی کا نام دیتے ہیں۔ ایک پہاڑی پر چھوٹا سا قصبہ نظر آ رہا ہے۔ شہر کیا ہے، بس پہاڑی کی کگر پر مچان بندھی ہوئی ہے۔ یہ چترال کا صدر مقام ہے۔ گھر ایک دوسرے سے یوں جڑے ہوئے ہیں جیسے شہر میں سڑکیں نہیں ہوتی۔ شہر میں زندگی کے جو آثار ہوائی جہاز سے نظر آنے چاہیے وہ سب غائب ہیں۔ شہر بالکل خاموش ہے، اور اس خاموشی میں نظر آنے والی ماہی پشت پہاڑی سے کچھ اور اضافہ ہو گیا ہے۔ وہ پہاڑی اس بلندی سے ایسے نظر آ رہی ہے جیسے ایک بڑی سی قبر۔ اس کو دیکھ کر مسافر کو چترال کے جواں سال اور جواں مرگ مہتر کا خیال آیا۔ وہ سول سروس کی تربیت گاہ میں اس کے شریک درس تھے۔ یہ تربیت گاہ لاہور میں نہر کے کنارے اس عمارت میں شروع کی گئی جہاں پنجاب کی ریاستوں کے ریزیڈنٹ بہادر رہتے تھے۔ ان کا واسطہ راجوں مہاراجوں سے تھا، اس لیے عمارت شایان نشان تھی۔ اس عمارت میں پاکستان کے اولین مقابلہ کے امتحان میں کامیاب ہونے والے 20 لڑکوں کو ٹھہرایا گیا۔ ان کے ساتھ چند لڑکے اور بھی تھے، جن میں ایک مزاری تمندار تھا اور دوسرا چترال کا مہتر۔ ان دونوں روایت تھا کہ ایسی تربیت گاہوں میں 2 شہزادے اور نوابزادے ہر کورس میں شامل کیے جاتے تاکہ مقابلہ کے امتحان میں کامیاب ہونے والے متوسط گھرانوں کے کتابی کیڑوں کو عمارت کی ہوا لگے اور ان کے پر پرزے نکل آئیں۔ دوسری طرف یہ مقصود تھا کہ کھلنڈ رئیسادوں کو اطلاع مل جائے کہ ان کی جاگیر سے ایک بڑی علم و ہنر کی جاگیر بھی ہوتی ہے۔ اکیڈمی میں زیر تربیت لوگوں کے پاس تھوک میں خریدی ہوئی سبز رنگ کی سائیکلیں تھیں اور مہتر آف چترال کے پاس سرخ رنگ کے کھلی چھت والی موٹر تھی۔ چترال کی وادی جتنی تنگ ہے، یہ موٹر اسی قدر کشادہ تھی۔ رات کو 10-12 لڑکے اس میں سوار ہو جاتے اور نہر کے کنارے قوالی کرتے ہوئے دور تک نکل جاتے۔ ان بے فکر نوجوانوں کی صبح نہر کے ایک کنارے بسر ہوتی اور رات دوسرے کنارے۔ نہر کے ایک طرف سڑک تھی اور دوسری طرف گھوڑ سواری کی پٹی۔ ان کی تربیت میں صبح سویرے کی گھوڑ سواری شامل تھی اور ان کی تربیت میں رات کو سر پر اٹھا لینے کا سودا تھا۔ انگریزی کا ایک مقولہ ہے کہ سر پر تاج پہننے والا ہمیشہ سر گرا رہتا ہے۔ مہتر آف چترال نے تربیت گاہ میں قیام کے دوران ہر طرح سے اس مقولے کو غلط ثابت کر کے دکھایا۔ فکر کبھی اس نوجوان کو چھو کر بھی نہ گزری ہوگی۔ وہ سیدھا سادہ، ملنسار اور خاموش لڑکا تھا، دنیا داری میں بالکل کوڑا، اتنا کم گو کہ اس سے گفتگو اکثر یک طرفہ ہوتی تھی۔ زرعی کالج میں چند دن گزارنے کے بعد زیر تربیت لڑکوں کا دستہ گروپ فوٹو کے لیے خاموش کھڑا تھا۔ سب دم سادے، اگر ہلے تو مورت خراب ہو جائے گی۔ ادھر فوٹوگرافر سیاہ چادر کے نیچے ایسا چھپے کہ نکلنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ سامنے کرسیوں پر کالج کے پرنسپل، اکیڈمی کے ڈائریکٹر اور مہتر آف چترال بیٹھے ہوئے تھے۔ پرنسپل نے مہر سکوت توڑتے ہوئے کہا، ایکسلنسی، چترال کے وسائل اور ذخائر لامحدود ہیں۔ مہتر خاموش رہے، لہذا پرنسپل نے سلسلہ کلام کو جاری رکھا۔ چترال کے جنگلات پاکستان کا بہت بڑا سرمایہ ہے۔ چترال میں پن بجلی پیدا کی جا سکتی ہے۔ چترال کے خوبصورت مناظر سیاحوں کے لیے بڑی کشش رکھتے ہیں۔ چترال کے بہادر باشندے پاکستانی فوج کے لیے بہت موزوں ہیں۔ چترال میں ایک نہ ایک دن معدنیات کا بڑا خزانہ ملے گا۔ یہ ساری باتیں پرنسپل نے ایک سانس میں بیان نہیں کی، بلکہ ہر جملے کے بعد اس امید پر رک کر سانس لیا کہ سلسلہ کلام کو اب ہز آئینس تھام لیں گے، مگر وہ خاموش رہے۔ بالآخر پرنسپل، جو کیمرے کی طرف منہ کیے اکڑے بیٹھے سے زیر لب یہ باتیں کر رہے تھے، جسم کو تھوڑا ڈھیلا چھوڑا، ماتھے پر بل ڈالا اور مڑ کر بولے، یور ہائنس، کیا آپ میری باتیں سن رہے ہیں؟ جواب ملا، جی ہاں، اور پھر خاموشی ہو گئی۔ تربیت ختم ہوئے کوئی زیادہ عرصہ نہ گزرا ہوگا کہ نوجوان مہتر وادی چترال کو چپ چاپ چھوڑ کر وادی خاموشوں میں جا بسے۔ مہتر آف چترال کا انتقال فضائی حادثہ میں ہوا تھا۔ وہ ایک چھوٹے سے تربیتی جہاز میں پشاور سے چترال روانہ ہوئے۔ ہوا تیز تھی، بادل گہرے تھے اور پہاڑ بادلوں میں گھات لگائے ہوئے تھے۔ سوچ کا سلسلہ یہاں ان کا ٹوٹ گیا۔ ہوائی سفاری کا بوئنگ 707 اس وقت چترال پر پرواز کر رہا ہے۔ راہ میں بادل آ گئے اور لمحہ بلمحہ گہرے ہوتے جا رہے ہیں۔ جہاز نے اپنی گہدم کو اونچا کر لیا ہے، یک یک رفتار بڑھ گئی ہے۔ انجنوں کے پھیپھڑے دھوکنی کی طرح چل رہے ہیں۔ جہاز اب بادلوں سے باہر ہے اور اس کی انحنائی پرواز سے عیاں ہے کہ وہ آگے جانے کے بجائے واپس ہو رہا ہے۔ مبصر نے بلند گو پر اعلان کیا کہ ہمیں افسوس ہے کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے سلسلہ ہندو کش کی 25,000 فٹ بلند چوٹی کی جانب سفر ترک کر دیا گیا ہے۔ ترش میر کی چوٹی بادلوں میں گری ہوئی ہے اور ہواباز کوئی خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں۔ جہاز اب مقررہ راستہ سے ہٹ گیا ہے۔ اس کی پرواز کچھ دیر کے لیے غیر معین ہو گئی ہے۔ وہ انجانے اور اندیکھے راستے پر چل رہا ہے، مگر فضا میں راستے کہاں ہوتے ہیں، صرف راستے کا احساس ہوتا ہے۔
فضا بے کراں اور بے نشاں ہے، نہ کسی پرانے قافلے کا نقش قدم محفوظ، نہ کسی نئے کارواں کے لیے سنگ میل موجود، نہ پس انداز اور نہ زاد راہ۔ فضا پاک ہے اور اس کا مرکب بہت لطیف، اس لیے فضا میں مادہ تقریباً معدوم ہو جاتا ہے اور سمت موہوم، صرف ایک خلا رہ جاتا ہے، ہر طرف خلا ہی خلا، ایک خلا کے بعد دوسرا خلا، فکر کو اس کا سرا نہیں ملتا، تاہم اس خیال سے ڈھارس ہوتی ہے کہ اگر خلا بسیط ہے تو کوئی محیط بھی ہوگا۔